اسٹریٹجک مارکیٹنگ 519 میں آپ کا انسٹرکٹر عامر صدیقی اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر 23 کور کریں. بفور گوئنگ آن ٹو دا ایکچوئل کانٹینٹس آف دا ٹاپک ٹوڈے لیٹس سی کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا. وی بیسیکلی کورڈ دا تھرڈ ایلیمنٹ دیٹ واز دا پلیس. مارکیٹنگ میں اس کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: دا پرائس، پروڈکٹ، پلیس اینڈ پروموشن. وی covered place, which is also known as distribution. We discussed the objectives of distribution, the channels of distribution, functions of a distributor channel, channel strategy decisions, direct and indirect channels, determining the best structure, or then we had a taste of logistics. آج ہم اپنا جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے پروڈکٹ. پروڈکٹ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از ایکچولی اے پروڈکٹ. پروڈکٹ کے جو ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگز ہیں اس میں جو ہم نے لیولز ڈسکس کیے تھے، دے آر دا 4 لیولز. دیٹ از دا کور پروڈکٹ، دا بیسک پروڈکٹ، دا آگمنٹڈ پروڈکٹ اینڈ دا پرسیوڈ پروڈکٹ. دا فرسٹ لیول از دا کور پروڈکٹ. کور پروڈکٹ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ سے آپ کو جو بیسک کور بینیفٹ مل رہا ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے پروڈکٹ کا، دیٹ از دا کور پروڈکٹ. فار ایگزامپل، اگر if somebody wants to purchase a camera، تو وہ جو کیمرہ وہ خرید رہا ہے اس کیمرے کا جو بیسک پرپز ہے دیٹ از ٹو ٹیک پکچرز، دیٹس اٹ. تو کور پروڈکٹ جس ایلیمنٹ کو ڈیل کرتا ہے وہ صرف میموریز کو اسٹور کرنے کا. فیو ایئرز بیک کیمرے کا رول، جب ہم یہی اگر بات آج سے 5 سال پہلے کر رہے ہوتے تو شاید ہم یہ کر رہے ہوتے کہ کیمرے کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ میموری جو ہوتی ہے اس کو اسٹور کرے اور پرنٹ کرے، کیونکہ وہ ایک نیگیٹو پہ ہوتی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم جو کیمرا رولز ہوتے ہیں وہ تو اب ڈس اپیئر ہو گئے، اور اب جو چیز رہ گئی ہے دیٹ از جسٹ دا اسٹوریج پارٹ. آل یو نیڈ ٹو ڈو ود دا ماڈرن ٹیکنالوجی آف ڈیجیٹل کیمراز آر کہ آپ نے خالی کلک 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 اور آپ کے کیمرے میں اسٹور ہو گئے. اف یو وانٹ آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیں. اف یو وانٹ یو کین گیٹ اٹ پرنٹڈ اور یو کین ڈو بوتھ آف دیم. اینی وے، کمنگ بیک آن آر کور ڈسکشن. تو جو کور پروڈکٹ ہے اس کا جیسے کہ میں نے بتایا بیسک جو ایکچوئل جو ایک پروڈکٹ سے جو نیڈ جو سیٹسفائی وہ کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، اس ایلیمنٹ کو کور پروڈکٹ بولتے ہیں. جو لیول 2 آف دا پروڈکٹ از دا ایکچوئل پروڈکٹ. اگر ہم اف وی کنٹینیو ود دیٹ ایگزامپل آف دا کیمرا جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے، کیمرا جو ہے اٹ کیپچرز میموریز، اور the aim of the is to persuade the target market to capture memories with a camera. So جو کیمرے کا جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم برانڈنگز کسی پروڈکٹ میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، that is the actual product element of a camera. When we say that this strategy at this level of branding are the features, the benefits and the attributes which a product offers in response, in comparison with competitors, and how the product is viewed by the customer. یہ جو چیز ہے اس چیز کو ہم ایکچوئل پروڈکٹ بولتے ہیں، دا سیکنڈ لیول. ایک دفعہ پھر اس کو کور کرنے کہ جو سیکنڈ لیول آف پروڈکٹ ہے، if you see it from the previous slide، کہ جو بیسک پروڈکٹ ہے، the basic product it comprises of the packaging element, the brand identity, the qualities and the feature designs. یعنی جو features, attributes اور benefits ہیں وہ لیول 2 کسی پروڈکٹ کا ہوتا ہے جو کہ آپ اس کا ایکچوئل پروڈکٹ بول رہے ہیں. تھرڈ از دا augmented product. تو augmented product is the level is about exploring if there are any additional non-tangible benefits. جیسا کہ we've been talking all along کہ even ایک tangible product کے اندر بھی in order to gain a competitive advantage, the marketers, the company it decides کہ وہ اس کے اندر ایک service element بھی provide کرے گی. That service element basically
اس کو پروڈکٹ کو ایک کمپیٹیٹو ایج دے دیتی ہے. اٹ گیوز اے کمپیٹیٹو ایج ٹو دا پروڈکٹ اینڈ ہیلپس ان سسٹیننگ دا لانگ ٹرم کسٹمر سیٹسفیکشن. ایک کسٹمر کو ایک لمبے عرصے کو یہ جو وین یو ٹرائنگ ٹو سیٹسفائی دا کسٹمر, تو اس کے لیے آپ آگمنٹڈ پروڈکٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس لیول کا. دس لیول بیسیکلی کمپرائزز آف کہ وین یو بائنگ اے نیو پروڈکٹ, تو کمپنی اس کی انسٹالیشن میں ساری انسٹالیشن کو کور کرتی ہے, اس کے بعد اس کی مینٹیننس, اس کے پیریوڈک چیکس, اور کسی بھی قسم کا آفٹر سیل سروس کا کوئی پرابلم آ جائے تو وہ کمپنی وہ جو کور کر رہی ہوتی ہے سارا ایسپیکٹ, دیٹ از دا تھرڈ لیول اور دا آگمنٹڈ پروڈکٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے وچ از دا سروس اینڈ دا اسپیئرس. کمپنی آپ کی پروڈکٹ کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اس کو ٹھیک, اٹ کین ہیلپ ان فکسنگ دیٹ پروڈکٹ. دیٹ از این آگمنٹڈ پروڈکٹ. اب دیکھیں اس میں if the company is thinking wisely, تو they're making profits even when they're providing the augmented product. وہ کیسے؟ سب سے پہلے they've sold off with the product, تو ایک one time transaction ہو گئی and they've gained revenue. اب if the customer is satisfied and if the customer thinks that there is a need to purchase that product again, تو only then will the customer approach the company. It may be very satisfied, بٹ ہو یہ سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی ٹرن اراؤنڈ نہ کرے اور ایک نئے پروڈکٹ کے لیے نہ آئے. لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف اے ہوم جم. آپ نے اپنے گھر میں ٹریڈ میلس تو دیکھی ہوں گی. اب لاٹ آف گڈ کمپنیز وہ ٹریڈ میل کو جو ہے وہ وین یو پرچیزنگ اٹ تو وہ اس کی ڈلیوری بھی کروا دیتے ہیں اینڈ وہ اس کو سیٹ اپ کروا دیتے ہیں, انسٹیڈ آف کہ وہ آپ کو پوری کی پوری فکس ہو کے لے کر آئیں. اف یو بائی اٹ فرام اینی گڈ اسٹور, اینی گڈ کمپنی, تو وہ اٹ کمز ان اے پیکڈ فارم and then it's installed in your house. اب یہ انسٹالیشن کے ساتھ انسٹالیشن کٹ تو ہوتی ہے, انسٹالیشن مینولز ہوتے ہیں, but then it is very difficult for you and me جس کا روز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک اچھے طریقے سے فکس کر لے. So the company helps the customers by sending in their installation teams. In some cases company جو ہے وہ چارج کرتی ہے اس کے لیے, but in other cases they don't charge it. If they're charging it, تو again they're making money by providing this service too. اور اگر وہ نہیں چارج کر رہے تو obviously وہ جو پروڈکٹ میں جو وہ پرائس وہ پے کر رہے ہیں اس میں ایک بلٹ ان ایلیمنٹ تو یہ ہے, بیکاز کسٹمر سے جو کمپنی جو ہے اگر وہ آن دا فیس آف اٹ چارج نہیں بھی کر رہی ہے تو دا کمپنی از ناٹ گوئنگ ٹو پے اینی ایکسپینسز فرام اٹس اون پاکٹ. دیٹ پروفٹ, دیٹ کاسٹ از بینگ ریکورڈ بائی دا پرائس دیٹ اے کسٹمر از پیئنگ. اچھا, اس کے بعد یہ کہ اب جیسے اب آپ نے ٹریڈ مل خریدی, اب ایک گھر میں ایک ٹریڈ مل 5 سال 6 سال 7 سال سے پہلے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جائے, گھس جائے, ٹوٹ جائے اور ایک آپ کو 6 مہینے بعد ایک نئی ٹریڈ مل لینی پڑے. سو جو ٹرن اراؤنڈ ہے, جو ٹرن اوور کا ٹائم ہوگا فار اے پرٹیکولر ہاؤس, وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا. لیکن کمپنی بائی سیئنگ کہ جی وی گوئنگ ٹو گیو یو پیریوڈک مینٹیننس ایز ویل, ہم ہر 6 مہینے کے بعد آئیں گے اور آپ کی مشین کو کی مینٹیننس کر لیں گے, اس کو چیک کر لیں گے کہ کوئی فالٹ ڈیولپ تو نہیں ہو رہا یا اس میں کوئی اور پرابلم ہو رہی ہے, یا آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بلا سکتے ہیں آپ ہم کو. اس سے یہ ہوگا کہ ایوری ٹائم دا پرسن کمز ان ٹو گیو دا مینٹیننس چیک, تو اس کے کمپنی کو چارج کر لیتی ہے کہ اوکے سر ہم آپ کو اس سے 500 روپیز پر ٹرپ یا 300 روپیز پر ٹرپ دے رہے ہیں. اب جو بندے نے 30,000 to 60,000 روپیز کی انویسٹمنٹ کی ایک مشینری پہ, اس کے لیے آئی تھنک کہ پیئنگ 300 روپیز آفٹر ایوری 2 to 3 months از ناٹ اے بیڈ ڈیل. آپ کی پروڈکٹ از بینگ مینٹینڈ اور کمپنی جو ہے اٹ از گیننگ سم ریونیو آؤٹ آف اٹ از ویل, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنا ایک مارکیٹ میں ایک امیج بھی چھوڑ رہی ہے, ایک پازیٹیو برانڈ امیج چھوڑ رہی ہے کہ بھائی the company does not leave its customer just like that. لاوارث نہیں چھوڑ دیتے. once they've sold the product they continue to interact اور وہ ایک constant liaison دے رہے ہیں. تو customer satisfaction attain ہو رہی ہے, customer اپنا positive word of mouth جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے. the customer continues to tell people کہ یہ وہ جو میرے پاس لوگ آئے تھے, وہ جو particular رینکر کمپنی کی مشین ہے, وہ that company or that retailer
وہ they're taking very good care of me. میٹرو اسٹور سے میں نے لی تھی جی, they're providing very good service. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جب کمپنی کا کوئی ریپ آ رہا ہے اور ایوری ٹائم ہی لیوز اور وہ آپ کو کوئی بروشر بھی دے رہا ہے, تو جب آپ نے 3-4-5 مہینے بعد ایک اور دفعہ بروشر دیکھا, آپ نے کہا اچھا یار اس کا ہوم جم بھی ہے, لیٹس ٹرائی دیٹ آؤٹ, یا اس کا بینچ پریس بھی ہے, لیٹس ٹرائی دیٹ, یا اس کے ویٹس بھی خرید کے دیکھ لیتے ہیں, یا میٹس لے لیتے ہیں کوئی ایروبکس کرنی ہو. اسی تو آپ کا کیونکہ کمپنی کانسٹنٹ لائزون بنائے رکھی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ ایک موقع کمپنی کو مل رہا ہے کہ وہ آپ سے اور اپنی سیلز کر سکے. اینڈ بیکاز یو سیٹسفائڈ ود دا کمپنی, آپ کو بہت حرج بھی نہیں ہوگا کہ آپ کوئی اور چیزیں دیکھیں. اور کمپنی اس چھوٹی چھوٹی سروسز کا بھی, بیکاز دے چارجنگ اٹ فرام یو مے ناٹ بی فیلنگ اٹ کہ اچھا ہر مہینے 300 یا ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 300 روپیز دے رہے ہیں, دیٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. لیکن کمپنی اپنا تھوڑی تھوڑی پروفیٹیبلٹی ان کور سروسز سے بھی جو اپنی دے رہی ہے, سپورٹنگ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, اس سے بھی دیر پاکٹنگ سم منی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک امیج بھی چھوڑ رہی ہے. سو یہ جو آگمنٹڈ لیول ہے, دس از اے ویری important level. If done things correctly, the company can actually help itself and help the customer. تو یہ جو ہے important, اس کا ایک ایگزامپل اگر دیکھیں کہ ریٹیل ڈپارٹمنٹ اسٹور offers a 5-year guarantee with television purchases. آپ نے کہیں سے ایک ٹیلی ویژن خریدا تو کمپنی نے آپ کو ایک 5 year کی گارنٹی دے دی. Like we just discussed, it gives the customer a peace of mind that if anything happens, so our product is safe, it will be repaired, yeah, the part can be replaced, and in some cases companies even provide with a replacement warranty that within 6 months ho gaya, within 1 month, within 15 days, if any fault develops, we're going to replace that thing. اب دیکھیے کہ جو پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ از ایکچولی اے بنڈل آف بینیفٹس. ایک پروڈکٹ جو ہے وہ صرف کور فنکشن نہیں, لیکن اس کے اوپر بہت سارے ڈفرنٹ ایلیمنٹس ایٹ اے ٹائم افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کمپریس کر رہے ہوتے ہیں, اور which some of them are for the benefit of the product and some of them provide a challenge to the product. اب مارکیٹنگ کیا ہے؟ مارکیٹنگ از بیسیکلی پرووائڈنگ دا کریکٹ بنڈل آف بینیفٹس ٹو دا اینڈ یوزر. اس میں پیٹ ٹیلر جو ہیں انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی دیٹ مارکیٹنگ از ناٹ اباؤٹ پرووائڈنگ پروڈکٹس اور سروسز, اٹ از اسینشلی اباؤٹ پرووائڈنگ چینجنگ بینیفٹس ٹو دا چینجنگ نیڈس اینڈ ڈیمانڈس آف دا کسٹمر. کہ مارکیٹنگ از جسٹ ناٹ اباؤٹ پرووائڈنگ اے گڈ اور سروس. مارکیٹنگ کا کام صرف اور صرف چیزوں کو پہنچانا نہیں ہے, لیکن وہ ایک کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر آپ مارکیٹنگ کو ڈفرنٹ ان کے ایراز میں سے دیکھیں تو وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پروڈکشن ایرا, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلنگ ایرا, وی ٹاکنگ اباؤٹ دا مارکیٹنگ ایرا اینڈ دا ایراز فارورڈ, ویئر the stress of the company is not just to sell the product, but the aim of the company is to determine the need of the customer, then changing that need and changing that need into a want, creating demand for a product which can satisfy that particular want, and then providing that product. And doing all of this by satisfying the customer at every level of purchase. So they're providing this product, they're satisfying the customer at every level, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا profitable business جو ہے اس کو بھی grow کر رہے ہیں. So it's a win-win situation for both the parties in the exchange process. The product, it is basically being affected by its features. When people are determining a product, they see what are the features of the product. Then they see how is the product different from its competitors. What are those benefits that are being provided
in the product which differentiates itself from those of the competitors. Then the brand structure itself, it affects the product. And the brand, when we talk about the brand, we're talking about the image, the positioning of the product. So the image or the positioning, it's affecting the product itself directly, and it's also having an effect on the brand structure. اب جو image, جو positioning ہے وہ it's also affecting any partnerships that the company has with the user of the product. وہ ایک جب relationship بنا رہے ہوتے ہیں تو it depends that how strong an image the company or the product has with the customer. ایک کسٹمر اور ان کی کتنا کلوز لائزون ہے, کتنی ہر نیڈ کی سیٹسفیکشن کے لیے will the customer turn over to that company. ایز این انڈیویجول آپ دیکھیں تو if you have a positive image کہ جی جو یونیلیور کمپنی ہے اس کے جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ بہت بیلنسڈ ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے نیڈ سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کی آفٹر سیل سروس اگر ریکوائرڈ ہو تو بہت اچھی ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن بیسیکلی بہت اچھی ہے. تو ایوری ٹائم دیر از اے نیڈ, آپ کو آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے, you will straight away say walls لے آئیں جی, because you know that it's going to be readily available everywhere and it has good tastes. تو آپ کو پروڈکٹ کی کنسسٹنسی کا پتہ ہے, and because human beings are basically resistant to change, human beings are not very ready or they're not very comfortable ایک چینج کرنے کے لیے چیز کو, اپنی یا تو ہیبٹ یا اپنا پروڈکٹ. تو اس وجہ سے they will be satisfied with the company, کمپنی کا جو امیج ہے اس سے they'll be satisfied. اب next time when they move into a store اور ان کو کوئی شیمپو لینا ہے تو when they pick up the product and they see کہ this product is being manufactured by Unilever Pakistan, so instantly جو balanced ایک بہت اچھا image, a good product positioning or a good corporate image that a company has in the mind of a customer, تو وہ they are translated into this product as well, and the customer would like کہ اچھا آئس کریمس کا اتنا اچھا امپریشن ہے, اتنی اچھا ان کی پروڈکٹ ہے, تو آئی ایم شیور کہ جو پرٹ شیمپو ہے یا جو سنسلک شیمپو ہے یا لکس سوپ ہے یہ بھی بہت اچھا ہوگا, لیٹس ٹرائی دس از ویل. تو کمپنی کا پازیٹیو امیج, اس کی جو رینج آف پروڈکٹس ہیں وہ اس کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. پھر then the product is also affected by the substitutes that are being offered in the market. جیسے کہ ہم ڈفرینسیشن کی بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹ میں ایسا کیا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے جو کہ اس کو اپنے کمپیٹیٹر سے الگ کر سکتی ہے. اسی کا آن دا ادر سائڈ آف دس کوئن از کہ پروڈکٹ کی ایسے کوالٹیز کیا کیا ہیں کہ اس کے کمپیٹیٹرز کے کوئی سبسٹیٹیوٹس بھی ہیں جو کہ اس پروڈکٹ سے کیا بہتر ہیں یا اس سے کمتر ہیں. اگر ایک اب ہم کوک کی بات کریں تو یوزر بائر آف کوک میں گو اینڈ سی کہ اچھا اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, کیا وہ کم پرائس پہ ہے, کیا وہ وہی کوالٹی دے رہا ہے, کیا وہ اس سے زیادہ بہتر کوالٹی دے رہا ہے, کیا وہ کم کیلوریز دے رہا ہے. یو سی, تو ایک کسٹمر کے مائنڈ سے, اس کے پرسپیکٹو سے جو کویسچنز ہیں, کیا اس پروڈکٹ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے. سو پروڈکٹ از افیکٹڈ بائی دا سبسٹیٹیوٹس, دین بائی دا کمپٹیشن اٹ سیلف, then the price is a very important factor. ہر اکانومی میں, whether it's a strong economy, a growing economy, یا ایک shrinking, ایک tough economic conditions کے اندر, جیسے ہمارے یہاں inflation, ہمارے یہاں لوگوں کی purchasing power, لوگوں کی the ability to save, the ability to spend, وہ اس قدر اتنی زیادہ strong نہیں ہے, تو people are very price conscious. اگر ایک پروڈکٹ 75 سے 77 روپیز کا ہو جائے گا تو پیپل وڈ اسٹل لائک ٹو سی کہ جو کمپیٹنگ پروڈکٹ ہے کیا از اٹ اسٹل آفرنگ دا 75 روپی رینج میں چیز, تو فار دیز 2 روپیز دے ول اسٹل ٹرائی ٹو سوئچ اینڈ چینج دا پروڈکٹ بیکاز آف دا پرائس ایلیمنٹ. سو ایز اے مارکیٹر یو نیڈ ٹو سی کہ اگر ہم کسی پروڈکٹ کی پرائس کو چینج کر رہے ہیں یا اس کو ہم آلٹر کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا آ سکتا ہے. Then the image, the awareness
برانڈنگ کی وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈیفیوژن آف دا پروڈکٹ اٹ سیلف, یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ کو چاروں طرف سے ایک 360 افیکٹ پروڈکٹ کو کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. Now when your introduction phase of a product comes in, there are a couple of questions that you need to ask yourself or with your team before actually bringing the product inside the market. Before actually thinking about this, I hope that by now you will be able to understand کہ جب آپ پروڈکٹ کا مارکیٹ میں انٹروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو اس کے پہلے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے, جو امپورٹنٹ اسٹیپس تھے, وہ سارے کے سارے آپ کور کر چکے ہیں. یعنی سب سے پہلے جو پروڈکٹ ڈیزائن ہوا ہے دیٹ ہیز بین ڈیزائنڈ آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا کسٹمر نیڈس, دیئر وانٹس. اس کے بعد جو پروڈکٹ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ پروڈکٹ آپ نے مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کر کے اپنا پراپر سیگمنٹ جو ہے ان کو ڈیولپ کر لیا. ایک پراپر سیگمنٹیشن آف دا مارکیٹ ہیز بین ڈن. آپ نے مارکیٹ کو آن دا بیسس آف کوالٹیز, آن دا بیسس آف ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس, یعنی سیم ایٹریبیوٹس کے لوگوں کو ایک سیم سیگمنٹ میں ڈالا. اب یہ ایٹریبیوٹس اگین جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں وہ ڈیموگرافک بھی ہو سکتے ہیں, وہ سائیکوگرافک بھی ہو سکتے ہیں, وہ جیوگرافک بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ دے میں بی ڈفرنٹ سارٹس آف رینج آف ایٹریبیوٹس جس کی بیسس کے اوپر آپ نے سیگمنٹیشن کر لی. آفٹر دا سیگمنٹیشن یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ یور ٹارگیٹ مارکیٹ کہ ہم نے اس ٹارگیٹ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ونس یو ہیو ڈن دیٹ, پھر آپ نے اپنے پروڈکٹ کی پوزیشننگ شروع کر دی, آپ نے اس کی برانڈنگ شروع کر دی, آپ نے اس کا امیج کریٹ شروع کر دیا لوگوں کے مائنڈز میں, آپ نے مارکیٹنگ مکس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دی اس مارکیٹنگ پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. Having passed through all these tests, these stages, it's now time that you're actually introducing the product in the market. Now when you're introducing the product in the market, تو اب آپ ان questions کی طرف جائیں گے. پہلا question is, who is the product aimed at? Of course, your target market. اب the question is کہ is the target market properly identified? کیا یہ پروڈکٹ ٹارگیٹ مارکیٹ کی ان ساری نیڈس کو سیٹسفائی کر رہا ہے؟ کیا یہ پروڈکٹ جو ٹارگیٹ مارکیٹ کی جو وانٹ ہے اس وانٹ کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے اس پروڈکٹ کے لیے, کیا یہ اس ڈیمانڈ کو فلفل کر رہے گا؟ کیا اس کی اتنی اپروپریٹ مارکیٹ میں لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اتنے یوزرز ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو جب آپ سیٹسفائی کر لیں گے تو یو وڈ بی گوئنگ انٹو پروفٹس؟ یا کہیں اتنی زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ اٹس بیونڈ یو, آپ وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے ایوری ٹائم یور یوزر ول گو ٹو اے ریٹیلر ٹو پرچیز دیٹ پروڈکٹ, اینڈ اف دیٹ پروڈکٹ از ناٹ اویلیبل آئی کین انشور یو کہ اس وقت جتنا ایک نیگیٹو امیج اباؤٹ دا پروڈکٹ اینڈ دا ریٹیلر از ڈیولپڈ وہ کسی اور اسٹیج پہ شاید نہیں ہوتا. کہ آپ کو ضرورت ہے ایک چیز کی, آپ اپنے قریب ترین ریٹیلر کے پاس گئے ہیں, آپ بھاگے بھاگے گئے اور آپ نے کہا مجھے پلیز مہمان آ رہے ہیں تو مجھے کوک کی ایک بوٹل دے دیں, اور وہ آگے سے آپ کو کہ سوری جی کوک تو نہیں ہے, ڈیو لے جائیں. اب اگر آپ کی ایک اسپیسیفک ڈیمانڈ ہے آف کوکا کولا اینڈ somebody offers you a ڈیو, تو آپ کا اس بندے کی جو کانشیسنیس ہے, انٹیلیجنس لیول ہے, وہ بھی کوشچن کرنے کا دل کرتا ہے. اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی اتنی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, اور اوور ریپیٹڈ ٹائم اگر یہ بار بار ہوتا جائے گا تو جو پروڈکٹ کا ایک امیج ہے وہ اٹ ول بی ڈسٹرائڈ, اور آپ اپنے دل میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے جو کہ میرے گھر کے قریب نہیں ہے, تو یہ جتنے اس کے ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں, واٹس دا پوائنٹ آف دیٹ؟ I'd rather go and buy جو گھر کے پاس نیسلے جوس مل رہا ہے, I'll go and buy that, اور میں ایک ٹینک کا ڈبہ خرید لیتی ہوں اور میں جا کے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہوں ایوری ٹائم میرا دل چاہے گا پینے کا یا میرے گیسٹ آئیں گے, بیکاز کوکا کولا از ناٹ اویلیبل. سو یو نیڈ ٹو
identify, you need to answer this question that who is the product aimed at. Then what benefit will the customers expect from that product? آپ نے اگر مارکیٹ ریسرچ پراپر کنڈکٹ کی بھی ہے تو یو نو کہ یہ جو کسٹمرز ہیں وہ ان کی پروڈکٹ سے ایکسپیکٹیشنز کیا کیا ہیں. اگر ایک کسٹمر کیمرہ خرید رہا ہے تو اس کی اس کیمرے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی, وہ کیمرہ کیا وہ سارے بینیفٹس پرووائڈ کر رہا ہے which the customer is expecting. So for that you need to understand your customer needs, your customer wants, or especially in the case of technical items it's better کہ آپ اپنے کسٹمر سے کوشچن اسی وقت پوچھ لیں there and then. A customer may have entered in your shop اور وہ کہے کہ جی اولمپس کا کیمرہ تو مل رہا ہے جی 6 میگا پکسلس کا, یا آج کل زمانہ بڑھ گیا ہے تو 18 میگا پکسلس کا for 20,000 روپیز. سونی کا آپ کا کتنے کا کیمرہ ہے, اور وہ the customer picks up a product اور وہ کہتے ہیں اس کی کیا پرائس ہے, اور آپ کہتے ہیں اس کی پرائس تو ہے 16,000, اور میگا پکسلس دیکھیں او واو اٹس مچ مور دین واٹ Olympus is offering. So the customer may go for that purchase, لیکن but then what you need to check is کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے جو Olympus کا کیمرہ for 20,000 ہے and your camera for 16,000, but آپ کا کیمرہ بہت ویڈیو نہیں بناتا ساتھ میں. So you need to check کہ کسٹمر کون کون سے بینیفٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ صرف آن دا فیس آف اٹ یہ سوچنے کے لیے کہ اچھا یہ اس وقت یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہے اور I'll just sell off this product, اور آپ کہیں جی سر یہ لیں 16,000 بلکہ آپ اس میں 500 میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے رہا ہوں. لیکن جب گھر جا کے کسٹمر وہ پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنا شروع کرے گا اور اس نے اگر یہ آپ نے یا اس نے یہ ایمبیگوٹیز نہیں کلیئر کی ہوئی تو آپ کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن بن جائے گی. Because of course the customer is going to come back to you to return the product. You may not want to take the product back, and then it's going to create a very unpleasant situation. So you must know کہ ایک کسٹمر اپنے پروڈکٹ سے کیا کیا بینیفٹس ایکسپیکٹ کرے اور کیا یہ پرٹیکولر پروڈکٹ اس کی وہ بینیفٹس کو سیٹسفائی کر رہی ہیں, اور اگر نہیں کر رہی دین یو شوڈ ایکسپلین اٹ ٹو دا کسٹمر دیر اینڈ دین کہ جی اس میں یہ بینیفٹ نہیں ہے بٹ اس میں باقی بینیفٹس ہیں. اس کی جو پکچر کوالٹی ہے جو آپ فوٹوز لے رہے ہیں وہ از مچ بیٹر ٹو Olympus, یا اس کا لینس بہت اچھا ہے, یا اس کا شٹر بہت اچھا ہے, اس کا فلیش بہت اچھا ہے, اس کی جو اسپیڈ ہے فار کنٹینیوس موڈ, یا دیر آر various different features in a camera, so you can explain that. But you need to understand that what benefits are the customers expecting from your product. Acha ji, how does the firm plan to position the product within the market? جب آپ نے ٹارگٹ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کر لی and when you're in the process of positioning that product, تو جو آپ کا مارکیٹنگ پلان کی امپلیمنٹیشن ہے آف دا پوزیشننگ وہ آپ کس طرح کر رہے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کس طرح پوزیشن کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ وچ یو شوڈ بی نوئنگ, اینڈ دین دس از سم تھنگ وچ یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر از ویل. یو شوڈ بی ایبل ٹو ہیو اے پلان ان یور مائنڈس کہ جی یہ پروڈکٹ کو ہم پوزیشن کس طرح کریں گے. کیا ہم اس کو لانچ کرتے وقت جو ہیں ہم اس کی ٹیسٹ مارکیٹنگ کریں گے, ہم ٹرائلز ہم لوگوں کو فری ٹرائلز دیں گے, یا ہم اس کی کوالٹی لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ اس کی کوالٹی ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ بینیفٹس ہیں. یو سی, تو جو آپ کا پوزیشننگ کی ساری اسٹریٹجی ہے وہ ساری کی ساری اٹ شوڈ بی پراپرلی لیڈ ڈاؤن ود دا بیسک پلان. اینڈ جب آپ پلان کو کنٹینیوسلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو جو آپ نے چینجز اگر لانے ہیں ٹو آلٹر دا کورس آف دا پلان بیکاز اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اور پھر اس کا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ایسا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج پرووائڈ کر رہی ہے جو کہ اس کے کمپیٹیٹرز میں نہیں ہے. واٹ آر دوز کی ڈفرینشیل ایڈوانٹیجز, دوز کمپٹنسیز جو کہ ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ میں پرووائڈ کر رہی ہے اور وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر پا رہی ہے اوور اٹس کمپیٹیٹرز. جو مارکیٹ میں ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں
اس سے آپ کس طرح مختلف ہیں. Now this is something which you should be knowing کہ میں اگر لکس مارکیٹ میں آلریڈی ہے اور میں ڈو سوپ لا رہا ہوں تو وہ کون سا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے آئی ول بی ایبل ٹو کنوینس مائی بائرس کہ جی وہ لکس نہ یوز کریں کیونکہ ڈو سوپ آ گیا. ڈو سوپ کے کیا بینیفٹس ہیں؟ وہ ایک موئسچرائزنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو پیپل ہو ہیو ویری ڈرائی اسکن اور وہ نارمل کوئی سوپ، کوئی لکس اور دوسرے جو سوپس ہوتے ہیں کیپری اور باقی سوپس اگر وہ نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو وہ اینڈ دین یو نو دس نیڈ. آپ نے جب شروع میں پروڈکٹ ایم، پروڈکٹ بینیفٹس کی بات کی تو آپ نے یہ ایک اس کو پوزیشن اس طرح کیا کہ اٹس اے موئسچرائزنگ سوپ. تو یہ جو کی ڈفرینشیل ایڈوانٹیج ہے دیٹ ڈو ہیز اوور لکس، وہ یو ہیو ٹو ایز اے مارکیٹر آف ڈو سوپ یو ہیو ٹو ایکسپلین دس ٹو یور کسٹمرز. یور کسٹمرز شوڈ نو کہ یہ جو اس کا سب سے بڑا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اٹ از اے موئسچرائزنگ سوپ. میں ایک دفعہ یوز کروں گا تو میری اسکن جب نارمل صابن یوز کرنے کے بعد بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ نہیں ہوگی بلکہ وہ اسکن جو ہے وہ موئسچرائز رہے گی. سو یہ ڈفرینشیل ایڈوانٹیج نیڈس ٹو بی known to the marketer and then communicated onwards to the buyers too. Achha, now there are different forms of products. Products, they come in different various forms. So jo products hain, if you talk about consumer products and if you're talking about business to consumer B2C market ki hum baat kar rahe hain, B2B ki nahi kar rahe, to usme there are various different forms. جو پہلی ہے that is known as a convenience goods. Convenience goods are those goods جو کہ they're readily available, they have a brand name which they're well known اور consumers آپ کے جو ہیں they're willing to invest اور وہ بہت زیادہ شاپنگ ایفرٹس اس کے لیے نہیں چاہیے ہوتی، بہت زیادہ کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم کنوینئنس آئٹمس بولتے ہیں، آپ کی جو روزمرہ کی جو آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ سوپس لے رہے ہیں، شیمپوز لے رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لے رہے ہیں، جو گروسری لے رہے ہیں، تو اس میں ایز اے کنزیومر آپ کو مارکیٹ میں جا کے بہت ریسرچ نہیں کرنی پڑتی. آپ ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کی گاڑی خرید رہے ہیں وچ از ناٹ اے کنوینئنس گڈ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ یو جسٹ واک ان ٹو اے شو روم اور آپ جا کے کہیں گے ہاں یہ کار مجھے دے دیں. یو ول ڈو سم ریسرچ. آپ تھوڑے سے انویسٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی شاپنگ ایفرٹس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. یو ول ڈو اے ریسرچ. کنوینئنس گڈس میں یو انٹر آپ کہیں گے اوکے مجھے جی ایریل دے دیں واشنگ پاؤڈر اور ایریل نہیں ہے اچھا سرف دے دیں مجھے. اوکے آپ سرف لے لیا. آپ نے کہا جی رن دے دیں مجھے، رنگ کے بار دے دیں واشنگ بار. وہ کہے گا جی نہیں وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے میکس دے دیں. میکس نہیں ہے چلیں اس کا لیکوڈ دے دیں. سو بہت زیادہ ریسرچ کی بات نہیں ہے. یو نو وٹ دا پروڈکٹ از، وٹ دا بینیفٹس یو گوئنگ ٹو گیٹ اور اس کے اکارڈنگلی آپ ڈیسیجن کوئک ڈیسیجن میکنگ کر کے اینڈ یو کین گیٹ دا پروڈکٹ ویری ایزیلی. بٹ دین دیر آر سم شاپنگ گڈس. شاپنگ گڈس ان کانٹراسٹ ٹو دا convenience goods are those goods in which the consumer is willing to invest a great deal of time and effort. جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ گاڑی خریدنے سے پہلے جو ہے کنزیومر جو بائر ہے اس کا وہ ریسرچ کرے گا کہ اچھا ہونڈا میں کیا بینیفٹس ہیں، ٹویوٹا کرولا میں کیا بینیفٹس ہیں، پھر سیوک اور کرولا کو کمپیئر کرے گا آپس میں. اس کے بعد جو اس کو بینیفٹس نظر آئیں گے وچ سوٹس دا کسٹمر موسٹ کہ اس کی نیڈس کیا ہیں. ایک کسٹمر ہے وہ سیفٹی پہ بہت زور ہے اور اس نے دیکھا کہ جی کرولا میں اے بی ایس بریکس نہیں ہیں جو اس کے بیسک ماڈلز ہیں اور سیوک میں ہے وہ، تو کیا گا ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے پریفر کرے گا. پھر وہ اس کی ڈیوریبلٹی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اور ایسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں، ان کو کیا سروس مل رہی ہوتی ہے اس ایلیمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین آفٹر کنڈکٹنگ آل دس ریسرچ دین دے آر گوئنگ ٹو گو اینڈ بائی اے نیو وہیکل. اگر ہم سروسز کی بات کریں تو اگر کسی بندے کو کوئی میڈیکل پروسیجر کروانا ہے، کوئی چھوٹی سی سرجری کروانی ہے یا اپنا دانت آپ نے جو ہے اس کا روٹ کینال کروانی ہے، لیٹس اسٹک ٹو اے سمپل سیف نان تھریٹننگ سارٹ آف این سروس.
تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو کہا جی یہ تو ایسے کر کے ہے, آپ کے دانت بہت خراب ہے, آپ کا روٹ کینال کرنا پڑے گا اور اٹس گوئنگ ٹو کاسٹ یو سے 3,000 روپیز. بفور گیٹنگ دیٹ پروسیجر ڈن آپ کہیں گے ٹھیک ہے, I'll get a second opinion. You'll go to another dentist. آپ اس کو دکھائیں گے, the dentist is going to check, اور وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے جی I agree. یا وہ کہے گا کہ جی the same جو پچھلے ڈاکٹر نے بات کی وہی وہ بھی کر دے گا. اور but maybe he's going to say that I'm going to charge you 3,500 for this or 2,500. تو آپ شاید اس سے کروا لیں. The point is کہ for shopping goods, the consumers are actually willing to do some research. They're willing to invest time. They're willing to invest efforts so that they're able to buy a product which closely matches their want. وہ اس کی want کو, ان کا جو ایک ایکسپیکٹیشن لیول ہے اس کو سیٹسفائی کر دیے. Then there are the specialty goods. جو specialty goods ہوتے ہیں, these are those goods which satisfy a very narrow segment of the market. بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اب فار ایگزامپل ڈرلنگ مشینز. اب ایک ہاؤس ہولڈ میں ناٹ ایوری بڈی وڈ لائک کہ وہ اپنے گھر میں ایک ڈرلنگ مشین رکھ لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ سوچیں گے کہ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ایوری ٹائم دے نیڈ اے سروس, کوئی چیز انہیں ڈرل کروانی ہے, دے کین آلویز کال اپ دا کارپینٹر, وہ آئیں گے اور فٹنگ کر دیں گے. بٹ دیر آر گوئنگ ٹو بی سم پیپل وچ ہیو این انٹرسٹ ان دا ٹیکنیکل سائڈ, اور وہ کہیں گے کہ نو آئی لائک ٹو ہیو اے ڈرل مشین. اسی طرح فشنگ راڈ, دیر آر فیو پیپل جن کو فشنگ کا بہت شوق ہوگا. تو اب ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شاپ میں انٹر ہو گئے, آپ کسی بھی کنوینئنس اسٹور میں گروسری آئٹم میں چلے گئے اور وہاں آپ کو فشنگ راڈس پڑی ہوئی ہوں گی. یو پک اپ فشنگ راڈ, یو پک اپ دا لائن, دا ہکس اور فوڈ, اور آپ لے کے اس کو آپ نے اوور دا کاؤنٹر ہی پے کیا اور آپ آ گئے. نو, ایک اسپیشیلٹی گڈ ہے تو اس کا ایک تو بہت نیرو مارکیٹ ہوگی. سیکنڈلی وہ ہر جگہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوگا. ایک اسپیسیفک ایریاز ہوں گے, اسپیسیفک مارکیٹس ہوں گی جہاں سے وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور جو اسپیشیلٹی گڈز ہوتی ہیں ان میں جو بائر اور جو سیلر ہے ان کا ریلیشن شپ بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور دین اٹ ایکسٹینڈس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم پرووائڈیڈ دیٹ دا بائر اینڈ دا سیلر, وہ ان کی انٹریکشن, ان کا ایکسچینج پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہو اور بائر سیلر سے سیٹسفائڈ ہے. تو دین دا چانسز آف اے ریپیٹ پرچیز یا سم تھنگ دیٹ ول بی ریکوائرڈ, تو وہ چیز جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے. اب اگر فشنگ راڈ کسی نے خریدی تو ہو سکتا ہے ایک فشنگ ٹرپ کے بعد آ کے وہ کہے کہ آئی نیڈ مور لائنز, یا مجھے ہکس اور دے دو, پچھلے ہکس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی, یا وہ کھانا مجھے دے دو, یا جو بیٹ ہے وہ. تو ایک ریلیشن شپ بنتا جاتا ہے اور وہ سمپل اوور دا کاؤنٹر پرچیز نہیں ہوتی. اس میں ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کا ایلیمنٹ جیسے میں نے بتایا ایک تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن سیٹ اس میں ڈسکاؤنٹس, اس میں پرائز کی نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو جو اسپیشیلٹی گڈز ہیں ان گڈز میں جو ہے اٹس ایک نیرو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں فار کنزیومرز. اگر ہم انڈسٹریل گڈز میں آ جائیں تو اس میں بھی اسپیشیلٹی آئٹمز جو ہیں اس کا بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن فار آر پرپزز the industrial goods can be broken down into subgroups on their uses. So what you need to understand is that within the context of marketing decisions, the product کو جب ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے بات کی کہ the product it refers to more than the tangible goods, but a service is a product too. جب ہم کسی پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ہمیں گڈ کی بات نہیں کر رہے, ہم اس پین کی خالی بات نہیں کر رہے, ہم وہ سروس ایلیمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. یو پیئنگ فار اٹ اینڈ یو گیٹنگ اے سروس, اور یو پیئنگ فار اے پروڈکٹ اینڈ یو گیٹنگ اے پروڈکٹ اینڈ ایک سروس بھی آپ کو مل رہی ہے. سو جو پروڈکٹ ہے اس کو it needs to be remembered that one, the product, when we talk in marketing, the term product, so it's a good and it's an intangible service, one. Secondly, جو product ہے اس میں بھی ایک service element کا ہونا آہستہ آہستہ تو بہت frequent ہو گیا ہے. ہر product کی normally
پرچیز میں اور سیل میں سروس ایلیمنٹ جو ہے وہ سیلر وہ ضرور پرووائڈ کر رہے ہیں. دین وی کم ٹو دا ٹرم پروڈکٹ لائن. ابھی جب ہم پیچھے بات کر رہے تھے اسی لیکچر میں تو میں نے کسی اسٹیج پہ آپ لوگوں سے پروڈکٹ لائن کا ایک نام لیا تھا. اب یہ پروڈکٹ لائن ہے کیا؟ A product line refers to the assortment of similar things that the firms hold. کہ ایک کمپنی جو کہ ڈفرینٹ چیزیں مینوفیکچر کر رہی ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ ایک ورائٹی جو اس کے پاس ہوتی ہے ایک سملر نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, دیٹ از اے پروڈکٹ لائن. اب ایک کمپنی ہے بائی دا نیم آف برادر. اب دیٹ فرم, وہ فرم اٹ انیشلی اسٹارٹیڈ میکنگ ٹائپ رائٹرس. ٹریڈیشنل زمانوں میں اگر آپ لوگوں نے آئی ایم شیور دیکھے ہوں گے یا ایٹ لیسٹ سنا ضرور ہوگا, ایک ٹائپ رائٹنگ مشین ہوتی تھی. تو وہ برادر کمپنی جو ہے اٹ واز ون آف دا اولڈسٹ مینوفیکچررز آف ٹائپ رائٹرس, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم دے پروڈیوسنگ ویری گڈ لیزر پرنٹرز ایز ویل, اینڈ آل دا لمیٹڈ فارم, بٹ ان سم ایریاز ٹائپ رائٹرز, ٹیلی پرومپٹرز, دے اسٹل بینگ یوٹیلائزڈ. تو وہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ملتی جلتی چیزیں ایک انڈسٹری میں مینوفیکچر کر رہی ہے. اب کلودنگ کمپنیز لے لیں, اب اگر آپ آؤٹ فٹرز کا برانڈ دیکھ لیں یا برانزا کو دیکھ لیں تو کیا ہے, دے ہیو اے پروڈکٹ لائن. وہ دے میکنگ شرٹس از ویل, دے میکنگ پینٹس, دے میکنگ سویٹرس. تو وہ مین کی یہ رینج کو کور کر رہے ہیں. فیمیلس کے لیے دے میکنگ سویٹرس, دے میکنگ گلوز, دے میکنگ کیپس, اور اب انہوں نے سترنگی کے نام سے کلوتھنگ لائن بھی شروع کر دیا. سو ان کی بھی ایک پروڈکٹ لائن ہے, بوتھ فار دا میل سوسائٹی اینڈ دا فیمیل گروپ آف دا مارکیٹ. تو ان کی ایک پروڈکٹ لائن ہے. اسی طرح دیر از اندر امپورٹنٹ ٹرم when we're talking about products, and that is the product mix. The product mix describes the combination of different product lines that a company has. یعنی ایک کمپنی کی دو یا اس سے مختلف لائنز وہ پوری کی پوری پروڈیوس کر رہی ہے. اب ایک جائنٹس ہیں بوئنگ. بوئنگ از این ایئر کرافٹ کمپنی, جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہم لوگ نارملی جب سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی پہلا ایگزامپل کوئی جہاز کا ہو تو ہم بات کرتے ہیں جی جمبو جیٹ, میں جی جمبو جیٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا. اب جمبو جیٹ از اے بوئنگ 747 ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے جی. اب جو بوئنگ کمپنی جو ہے اٹ از اے مینوفیکچرر آف دوز جمبوز اینڈ آل دا بوئنگ 777s, بوئنگ 767s, 757s, 737s, یا کسی زمانے میں بوئنگ 707 ہوتا تھا. تو وہ کمرشل ایئر لائنرز بنا رہے ہیں, کمرشلی جو ہے یوزیبل ایئر کرافٹس آر بینگ مینوفیکچرڈ بائی بوئنگ کمپنی. اچھا, بٹ بوئنگ کا صرف یہ فنکشن نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ ان کی یہ پروڈکٹ لائن ہے دا کمرشل سائڈ. ٹھیک ہے, وہ 747, 757, 767, 777, 737, سپر جمبو, وہ یہ سارے جو اپنی ایک رینج ہے کمرشل ایئر کرافٹس کی, دے مینوفیکچرنگ دوز. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک ملٹری ونگ بھی ہے. اب جو ملٹری ونگ ہے وہ فائٹرز بنا رہا ہے یا وہ فائٹر ایئر کرافٹس کے لیے چیزیں مینوفیکچر کر رہا ہے. سو دے ہیو اے پروڈکٹ مکس, بوتھ اے کمرشل سائڈ اینڈ اے ملٹری سائڈ. There are some firms which have one very focused or a narrow product line. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز they specialize in just one particular area. ان کا ایک particular product line ہوتی ہے, they stick to it. وہی ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اور وہی ان کو مارکیٹ میں ایک competitive edge دے رہی ہوتی ہے. اب KFC کا جو ایک امپریشن ہے that only KFC does chicken right. صرف KFC کو جی چکن بنانا آتا ہے. That's what the line is. اور KFC کا ایک امیج بھی یہی ہے کہ جی یہی وہ کمپنی ہے جو کہ اگر آپ نے چکن ان اٹس فرائڈ فارم یا کسی بھی فارم میں کھانا ہے تو KFC پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے, سو دیٹس ہاؤ دے ڈفرینشیٹ اٹ سیلف بائی
other competitors in the market. اب اس کے مقابلے میں اگر میکڈونلڈس ہیں تو ان کا یہ فوکس نہیں ہے کہ ہم صرف چکن بناتے ہیں, بٹ واٹ their focus is کہ they make the best sandwiches, best burgers جس کو ہم بولتے ہیں, بگ میک, چکن میک کرسپی, میک چکن, میک اریبیا, ٹرکش, the Brazilian, ٹھیک ہے, تو وہ برگرز بنا رہے ہیں. اب دے مے بی اے بیف برگر, اٹ مے بی اے چکن برگر, بٹ دیئر اسپیشلٹی آر دا برگرز, دیئر اسپیشلٹی آر دوز فرائز اینڈ دیٹ آئس کریم جو کہ میکڈونلڈس کی ہے. دیٹس ون آف دیئر کی فیچر جو کہ ان کو جو ان کو اسٹینڈ آؤٹ کر دیتی ہے, ان کو مختلف بنا دیتی ہے فرام KFC. سو اب KFC جو ہے اٹ ہیز اے ویری نیرو لائن, وہ صرف چکن میں ڈیل کر رہے ہیں. چکن کی نگٹس ہیں, چکن کے فرائڈ پیسز ہیں, چکن ہی کے ریپس ہوں گے, چکن ہی کے سینڈوچز ہیں. سو چکن کے ہی وہ کیونکہ فوکس کر رہے ہیں تو دے ہیو اے ویری فوکسڈ پروڈکٹ لائن. اچھا, کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں وچ ہیو اے ویری وائڈ پروڈکٹ مکس, کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں ان کی پروڈکٹ جو ہے اٹ ہیز اے وائڈ اینڈ اے ویری ڈفرینشیٹڈ اینڈ ویری انفوکسڈ پروڈکٹ لائن ان کی جو ہوتی ہے, پروڈکٹ مکس جو ہوتی ہے. اب ایک کمپنی ہے 3M. اب واٹ ڈز اے 3M کمپنی ڈو؟ جو 3M کمپنی ہے اٹ میکس گڈس دیٹ آر تھاٹ ٹو بی ریلیٹڈ ان دا سینس دیٹ دے یوز دا فرمز ابیلٹی ٹو باؤنڈ سرفیسز ٹوگیدر, کہ وہ کمپنی جو کوئی سرفیسز کو چپکانے کے چیزیں ہوں گی, کوئی اسٹکنگ بیسیکلی چپکنے سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں. اب اس کو میں ایکسپلین اس طرح کرتا ہوں کہ دا کمپنی از ڈیلنگ, اگر آپ کو ایئر پلگس چاہیے کہ اگر کوئی شور ہو رہا ہے اور وہ آپ کے کان میں گھس کے آرام سے اس طرح وہ چپک جائے کہ آپ کا کان میں آپ کو شور کی آواز نہ آئے, تو دوز ایئر پلگس دے آر پروڈیوسڈ بائی 3M. اس کے ساتھ ساتھ دا 3M کمپنی وہ اٹ میکس سیفٹی گلاسز. اب ایک وہ اس کی سائڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی پلاسٹک شیٹس بھی بنا رہی ہے. کمپنی از میکنگ پریزنٹیشن کے لیے سلائڈس جو ہوتی ہیں وہ بھی مینوفیکچر کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ پہ کیٹ آئیز لگتے ہیں وہ بھی 3M از ون آف دوز مینوفیکچررز. تو ایک کمپنی ہے سچ اے وائڈ پروڈکٹ مکس کہ جو بہت ساری کمپنی سیپریٹلی بہت سارے آپریشنز رن کر رہی ہیں. 3M کمپنی از مینوفیکچرنگ آل دوز تھنگس. So the company has a very wide product mix. Then product سے related ہی ہے کہ product depth. اب اگر آپ word depth کو ویسے بھی imagine کریں تو depth کا مطلب ہوتا ہے نا گہرائی. تو product depth refers to the variety that is offered within each product. کہ جو ہم کسی چیز کی جو ویرائٹی کسی پروڈکٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے دیٹ از اٹس ڈیپتھ. اب میبیلین جو ہے, جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہوں گی دے پرہیپس آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر, بٹ the men should understand it too from the focus of marketing کہ اب ایک میبلین ہے, اٹس اے کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کمپنی. اب اس کی لپسٹکس جو ہیں وہ ایک رینج آف ڈفرنٹ شیڈز آفر ہوگا. 1 code number 1, code number 2, code number 3, 4, 5, 6, right up to 100. So ایک کلیئر پنک کلر سے لے کے ایک ڈارک بلیک لپسٹک تک وہ کمپنی مینوفیکچر کری, اور اس کے درمیان میں جتنے شیڈز ہیں, پنک, لائٹ پنک, ویری وائٹ پنک, اس سے ڈارکر شیڈ, دین مووز آن ٹو ریڈ, ریڈ کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہوتے مرون کے بہت سارے شیڈز, بلیک. ایک پورے کا پورا ایک شیڈز کا ایک ان کے پاس ایک اسپیکٹرم ہے. تو وہ ساری کمپنیز وچ آر آفرنگ ویری ہیوج رینج آف ورائٹیز ان دا پروڈکٹ, دیٹ از مینس کہ ان کی پروڈکٹ ڈیپتھ بہت ہے. اب شیونگ کے لحاظ سے دیکھ لیں, جلیٹ کو ہم اگر دیکھ لیں تو جلیٹ رائٹ فرام مینوفیکچرنگ اے سمپل جلیٹ بلو 2, اور وہ پھر مارک 3, سینٹرو, ساروں کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے. ایک سنگل بلیڈ مینوفیکچرر سے لے کے اور وہ 4 بلیڈز 5 بلیڈز تک کی پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے. تو جو پروڈکٹ ڈیپتھ ہے آف جلیٹ وہ اس چیز کو کور کر رہی ہے. دین
let's talk about the differentiation of products. The products, they may be differentiated in several ways. Some may represent as being of superior quality. Products अपने आप को इस तरह differentiate कर रही हैं कि there are some products जो कि अपने आप को on the basis of quality दूसरों से differentiate करती हैं. When you see कि Parker pen है, Parker pen یہ تو بہت superior pen ہے. Cross even better. Schaefer probably the best. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی superior quality کی وجہ سے اپنی باقی substitutes سے بہت زیادہ mileage earn کر لیتی ہے. یا in terms of style, کچھ لوگوں کو ایک particular style پسند ہے اور کچھ لوگوں کو دوسرا, لیکن یہ کبھی بھی determine نہیں ہو سکتا کہ کون سا style is the best. Like there are some people جو کہ Ray-Ban کا جو traditional shape ہے, the aviator style, they will wear that shape only, اور وہ اسی کو کہیں گے کہ this is the best style, یہ shape is the best, چاہے دنیا میں کوئی بھی گلاسز آ جائے. اب وہ ان کا ایک pet style ہے, and the company has been manufacturing that particular style for an unknown period of time now, اور with slight variations. کبھی وہ lens کے shades change کر دیں گے, کبھی وہ colors change کر رہے ہیں, but the particular style remains the same. So products can be differentiated in terms of offering different levels of services. اب جس طرح اگر Volvo کمپنی ہے, it offers guarantee to its buyers کہ وہ کہیں بھی ان کی گاڑی خراب ہوگی, Volvo کمپنی جو ہے وہ ان کو فری ٹوئنگ سروس دے گی. پورے US میں انہوں نے اپنا ایک آفر کیا ہوا ہے. اسی طرح امریکن ایکسپریس, وہ اپنے کو ڈفرینشیٹ اس طرح کر دیا کہ وی آر آفرنگ سروسز وچ نو بڈی ایلس کین آفر. اگر ایک ٹریول ایجنسی ہے, وہ آپ کی بکنگ تو کر دے گی, لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کا ٹریولرز چیکس نہ ایشو کر سکے, وہ آپ کے ویزاز ارینج نہ کر سکے. اب جو ویزاز کمپنیز ارینج کر رہی ہیں لائک جیریز, وہ ہو سکتا ہے ریزرویشنز نہ کر سکیں. سو امریکن ایکسپریس دیر اے ٹریول ایجنٹ از ویل, اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو فائنینشیل سروسز بھی پرووائڈ کریں, وہ ایمبسی سے لائزون بھی کریں. سو ایچ پروڈکٹ, ایچ کمپنی, ایچ سروس پرووائڈر وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کرتا ہے ڈفرینٹ اپنے کمپیٹیٹر سے. Now let's talk about new product development as well. جو new product development ہے, it happens in stages. Firms they go back and forth, اور وہ اپنے پروڈکٹ کی جو idealized stages ہوتی ہیں اس کو monitor کر رہے ہوتے ہیں. اب جو sequence ہے of a new product development, اس میں سب سے پہلے is the new product strategy. That different firms will have different strategies on how to approach new products. Some firms, they have stakeholders, stockholders. They minimize risk and avoid investment into new innovations. وہ کمپنی کو stockholders ہیں, they help the company by providing information کہ تھوڑی little variations in the product will still give them a long mileage as compared to their competitors, and they don't really need to transform in bringing about new products in the market. جبکہ there are some firms which can only survive اگر وہ بہت frequently innovate کر رہے ہوتے ہیں اور وہ they're willing to take the risk. اب جو HP ہے, the Hewlett Packard computer manufacturers, کمپیوٹر کی انڈسٹری میں, because right from manufacturing PCs, آپ کے کمپیوٹر سسٹمز, they're manufacturing related products like screens بھی بنا رہے ہیں, وہ آپ کے ماؤسز بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کی بورڈز بھی بنا رہے ہیں, وہ پرنٹرز بھی بنا رہے ہیں. سو بٹ وہ اپنی اس ابیلٹی پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے کہ ون, وہ کتنی جلدی نیو پروڈکٹس لا رہے ہیں, اور وہ ان کو کتنا جلدی پیٹنٹ کروا رہے ہیں, لیگلی اس کو کاپی رائٹ کتنی جلدی لے رہے ہیں کہ وہ لوور کاسٹ پہ بھی پروڈیوس کرتے رہے اور کوئی ان کی پروڈکٹ کو کاپی نہ کر سکے. دین دا نیکسٹ اسٹیج از دا آئیڈیا جنریشن. دیٹ فرمز دے گیٹ آئیڈیاز فرام ادر پیپل کہ وہ کس طرح کے نئے پروڈکٹس کو بنائیں. اب these ideas, they may come from customers, they may come from employees, consultants, engineers. They're gathering information and then thinking over those lines. Then there are many firms who receive a large number of ideas each year from all these different sources, and then they decide to invest only in one of them. Next is the process of screening and evaluation.
that there are some products that after some analysis, company may get to the point that this is not feasible in manufacturing. They get ideas from employees, from the customers in idea generation. Lekin screening and evaluation mein they come to an idea that this is perhaps not the best time or the best solution to a particular need. After this comes in the stage of business analysis. जब आपने प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, then the company starts thinking कि जी इस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इसका रिस्क कितना होगा, जिस हम मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसका इतना सफिशिएंट साइज है कि वो हमको डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी दे सके, और हमें जो once we'll get into this line तो competitive response क्या होगा, how will the competitors approach it, how will the competitors enter into the market, और उनकी क्या strategies होंगी. तो ये सारा कुछ बिजनेस को एनालाइज करके then starts the development phase where the product is actually got into the operation side. उसकी डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, फैसिलिटीज की प्लानिंग होती है, और फिर मार्केट टेस्टिंग. ये कभी भी नहीं होता कि कंपनी एक प्रोडक्ट को बना के मैस प्रोड्यूस करके और फिर उसको सेल शुरू करे. नो, इट्स नॉट द प्रोडक्शन एरा. सो इवन दो आपने सारे स्टेप्स पे गुजर गए, इवन आफ्टर दैट कंपनी पहले एक लिमिटेड अमाउंट का प्रोडक्ट बनाएगी और उसको टेस्ट करेगी. अब इवन कार्स में जो न्यू करोला शेप जो कि 2014 में शॉर्टली आने वाला है, वो ये नहीं हुआ कि उन्होंने इसको बनाया और मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी. बहुत देयर वर फ्यू यूनिट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड सिंध में, पंजाब में, उनको टेस्ट किया गया एंड दे वर स्टिल गोइंग अंडर टेस्टिंग प्रोसेस, एंड आफ्टर देयर सक्सेस इन एवरी फेज ओनली देन will they be introduced in the market. जितना कोई कम रिस्क होगा किसी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट में, उतना कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग और बाकी एफर्ट्स में अपने को इन्वेस्ट करेगी. इसी तरह retailers they will be more receptive in other parts of the country and the world if it has been demonstrated that the product sold well in one region. अब डंकिन डोनट्स की अगर किसी ने फ्रेंचाइज ले लिया है तो उसने वो फ्रेंचाइज इसीलिए ली कि फर्स्ट ही सॉ कि यूएस में, वेस्ट में इस प्रोडक्ट का एक अच्छा रिस्पॉन्स था, एक अच्छी मार्केट थी. ओनली देन विल द प्रेजेंट फ्रेंचाइजीज ऑफ डंकिन डोनट्स इन पाकिस्तान would have acquired the product. ये नहीं है कि अननोन ब्रांड जिसको कोई यहाँ पे जानता ही नहीं होगा, जिसकी कोई यहाँ पे मार्केट ही नहीं होगी, वो यहाँ पे लाके वो मार्केट इंट्रोड्यूस कर देगा, वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देगा. ऐसा नहीं होगा. और फिर फर्म्स दे आल्सो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट. वो डिफरेंट कीमतों प्राइस लगाएगी और देन दे विल सी व्हाट इज द बेस्ट प्राइस दैट दे आर गेटिंग एंड देन दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग इन दैट प्राइस. Another phase in the new product development is a commercialization. That facilities to manufacturing the product on a large scale are then put into production. यानी इससे पहले कंपनी कोल्ड टेस्ट्स कर रही थी, छोटे छोटे लेवल पे टेस्टिंग फेज पे चल रही थी. Once they've cleared all these aspects, only then will they then manufacture these products on a large scale. वो एक फैक्ट्री उसकी लगाएंगी एक लार्ज स्केल के ऊपर, लोगों को एम्प्लॉय उसी हिसाब से किया जाएगा, और फिर कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज शुरू हो जाएंगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी. एंड वंस द प्रोडक्ट स्टार्ट्स, एक दफा फिनिश प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो गया तो उससे पहले ही a good company would have set up all the distribution channels जो कि हमने पिछले चैप्टर में कवर किए थे. तो वो पहले ही से सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट होंगे. उन्होंने चाहे ये कौन सी इंटरमीडिएट, कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन सी लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको काम करके और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने मार्केट में शुरू कर देते हैं. सो व्हेन प्लेसिंग अ प्रोडक्ट विद इन अ मार्केट देयर आर मेनी फैक्टर्स एंड डिसीजंस दैट नीड टू बी कंसिडर्ड. कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को एकदम से ऑफर नहीं कर देती विदाउट थिंकिंग व्हाट्स हैपनिंग. दे विल नेवर जंप इन द डार्क. They will first see what's happening. They will first go through all these sequences, all these stages, and after going through all these stages, only then will a company then start going into the commercial phase. उसकी commercialization, उसकी mass production. Company सिर्फ उस वक्त ये काम शुरू करती है. फिर
جو پروڈکٹ ڈیسیجنز ہیں اس میں پروڈکٹ ڈیزائن کہ ول دا ڈیزائن بی دا سیلنگ پوائنٹ فار دا آرگنائزیشن. اب جس طرح آئی پیڈ ہے, اب آئی پیڈ کا جو سیلنگ پوائنٹ ہے دیٹ از اٹس ڈیزائن, اس کے جو فیچرز ہیں, اس کا سائز, اس کی یوزیبلٹی. تو یہ ایک ڈیسیجن کمپنی لے رہی ہوتی ہے. دین دا پروڈکٹ کوالٹی, کہ جو کوالٹی ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا ادر ایلیمنٹس آف دا مارکیٹنگ مکس. اگر کمپنی وانٹس ٹو چارج پریمیم بیس پرائسنگ, دا بیسٹ, کہ جی نیو پروڈکٹ میں بیسٹ کوالٹی بیسٹ پرائس, تو اٹ ہیز ٹو ریفلیکٹ دیٹ کوالٹی in the product as well. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ the company wants to charge the best price but quality is not one of the best. Then product features کے کیا کیا features اس کو مل رہے ہیں in the market, اور جو کمپنی ہے اگر اس کے پاس distinguishing features ہیں تو کیا وہ discriminatory prices offer کر رہی ہے. پھر product branding is a very important decision like we always talk. اور آج کی مارکیٹ میں برانڈنگ از فینومینل. برانڈنگ پلیز اے کی رول اینڈ دیٹس وائی کمپنیز انویسٹ ہیوج اماؤنٹس جسٹ ان برانڈنگ, کیونکہ برانڈنگ ہیز دا پاور آف انسٹنٹ سیلس. دے کنوے اے میسج آف کانفیڈنس, کوالٹی اینڈ ریلائبلٹی ٹو دا مارکیٹ. ود دس وی ہیو ناؤ کورڈ دا مارکیٹنگ مکس, جو اس کے 4 P's آف دا مارکیٹنگ مکس ہیں. وی ہیو کورڈ دیٹ. And in our today's lecture in particular, we've studied what the product is, the levels of product, the introduction of product, product کی forms, اس کی lines, اس کی depth, اور اس کے ساتھ ساتھ product differentiation, product development, and then the product decisions. اس سارے سبجیکٹ کو کور کرنے کے بعد we've covered the 4 P's of the marketing mix. Now, in our next lecture, we're going to come and understand a new chapter, ایک نئی بات, ایک نئی سوچ مارکیٹنگ کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے. Till now, thank you very much for attending this lecture so concentratingly, and then see you in the next lecture. Allah Hafiz.